बस एक दिन बोल पड़े फिर बरेली के इमाम भी, कहने लगे ठीक है फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या, मैं क्या करूं मजबूर हो गया हूं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखे, बैठे रहे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं, आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ फिर देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी हैं, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते, तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग, ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया, ना इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है, ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है, ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से, उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ, इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं, लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है, हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज, मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था, तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं, तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है, लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी, मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है। मैं इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बावकार और बड़ा वलवला अंगेज़ ये इज्तिमा है। आली मर्तबत उस्ताज़ुल उलमा उम्दतुल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इसको सजाया है और मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए ये मुश्किल पैदा कर दी है
کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ بہرحال چونکہ یہاں استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب، ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی موجود ہے، تو میں کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا۔ میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر ایک زبردست استاد ہیں اور ڈھیر سارے علماء کے استاد ہیں۔ اس طرح کے لوگ جب مائک سنبھالتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، تو یقیناً یہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چلیں ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں اس طرح کے بزرگ ترین لوگ موجود ہیں۔ مجھے جب حضرت نے حکم ارشاد فرمایا تو مجھے پتا تھا کہ میں یکم کو کراچی میں ہوں۔ آپ نے 2 تاریخ فرمائی تو میں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، حالانکہ وہ بچہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ 1 کا دن کا تو آپ اس میں کوئی ڈیفرنس کر لیتے، بعض اوقات فلائٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے آپ کو اظہار کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ میں جامعہ نظامیہ یا اس کے اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہوں گا بھی تو میں ان کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جامعہ، اس جامعہ کا کام، اس کا اسلوب، اس کا طرز، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اکابرین اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری اپنی ذاتی رائے صرف ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد پر پختہ ہونے کے باوجود اور نظریات پر پورے مضبوط ہونے کے باوجود دور جدید کے تمام تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ یہ شاید عوام کے لیے بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقائد و نظریات کے تو بڑے پختہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو مضبوط بھی بڑے تھے اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ جی جی، جیسے حضرت فرمائے، جیسے حضرت کو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا، استاد صاحب کی طبیعت پر انحصار ہے، آپ کا تشریف لانا باعث برکت ہے۔ میرے دوستو، چند ایک گزارشات نہایت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے، تدبر بھی سکھائیں گے، سمجھ بوجھ بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن دانا نہیں ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وسائل رکھتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں
जितना कमाए हुए पैसों को लगाना फन है कि आप खर्च कैसे करते हैं और आपने अखराजात को कैसे मैनेज किया। कामयाब वो ताजर होता है जिसे लगाने का फन आए। घर का सरबराह भी वो कामयाब होता है जो अखराजात को सही तौर पर तरतीब दे सके। बाज़ औक़ात एक वक्त में बहुत सरमाया आने लगता है तो अखराजात इतने बढ़ा लिए जाते हैं कि फिर बाद में उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि बाज़ लोगों को अल्लाह बड़ी शोहरत अता करता है, बहुत ज़्यादा बासलाहियत नहीं होते, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन शोहरत अल्लाह देता है, लोगों के दिलों को उस तरफ माइल कर देता है, लेकिन वो उससे कोई काम नहीं ले पाते क्योंकि दाना नहीं होते, हिकमत नहीं होती। आप ज़रा ज़्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर, मैंने वाकई मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। मेरे अजीज़, दानाई हिकमत अगर अल्लाह ताला अता करे किसी शख्स को, उसे समझ बूझ नसीब हो, मामला फहमी नसीब हो, वो जज्बाती आदमी ना हो, रद्द अमल देने में जल्दी ना करता हो, उसका ये मिजाज ना बन जाए कि किसी ने एक पोस्ट कर दी उसके बारे में तो फिर वो सारी सलाहियतें अपनी उसी को जवाब देने में ज़ाया कर दे और उसका अपना काम रह जाए। वो सियाना आदमी हो, समझदार हो, फिर वो दुनिया में कुछ कर जाता है, कोई खिदमत उससे हो जाती। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 55 उलूम, और अब जो जदीद लोग तहकीक कर रहे हैं 75 उलूम, और मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, ऐसे उलूम नहीं कि बस लिख दिए कि इसमें माहिर थे, बाकायदा उस पर आपकी तसानीफ मौजूद है, उस पर रिसर्च होती है, उस पर मकाला जात लिखे जाते हैं, उस पर सेमिनार्स होते हैं। इतने बड़े आलिम थे फाज़िल बरेलवी, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। लेकिन कमाल पता क्या हासिल था, वो जितने बड़े आलिम थे अल्लाह ताला ने उतनी उन्हें हिकमत भी अता फरमा रखी थी। बड़ी दानाई से, बड़ी समझ बूझ से, बड़ी हिकमत से। देखें, बात बाज़ौक़ात एक ही होती है, लेकिन करने का, बताने का, समझाने का, पढ़ाने का सलीका सबको नहीं आता। बात एक ही होती है। वो बुजुर्गों ने लिखा है, एक बादशाह को ख्वाब आया था कि मेरे सारे दांत टूट गए, तो एक शख्स से ताबीर पूछी। उसने कहा, बादशाह सलामत, बड़े अफसोस की बात है, इसकी ताबीर ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपके ख़ानदान के सारे लोग मर जाएंगे। बादशाह ने कहा, इसे सज़ा दो, सारे मर जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है। एक शख्स ने कहा, मैं एक सूफ़ी दरवेश बाअमल आलिम को जानता हूँ, बड़े रसूख रखने वाले हैं किताब व सुन्नत में, तो अगर आप कहें तो मैं दावत दूँ। उनको भी बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप ताबीर बताइए। बस भाईजान ज़रा खामोश हो, आपकी मेहरबानी, आपकी सब ठीक है माशाअल्लाह। ये आप देख नहीं रहे कि ये महफिल से लोगों का प्यार है तो इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। सारा इंतज़ाम बेहतरीन है और मुकम्मल है, बस 2-4 बातें आप तवज्जो करें। एक आलिम को बुलाया गया, उनसे बादशाह ने कहा, यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने ख्वाब देखी है। मेरी बात आप सुन चुके ना। पहले से पूछा कि सारे दांत टूट गए, तो वो कहने लगा सारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे सब मर जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। उसने कहा, इसे कोड़े मरवाओ, मैंने फिर जी के क्या करना है, अपनों के बगैर क्या ज़िंदगी होती है भला। दूसरे ताबीर करने वालों को बुलाया, वो बड़े दाना थे, हिकमत वाले थे। उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत मुबारक हो, ताबीर बड़ी अच्छी है। कहा, क्या ताबीर है। कहने लगे, ताबीर ये है कि आपके ख़ानदान में से अल्लाह सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो समातों का शिकवा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि भाई बात भी तो आप कुछ करें ना। आप देखें ना, 2 भाई बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटे की डिग्री भी ज़्यादा है और नौकरी भी बड़ी है और सरमाया भी ज़्यादा है, और बड़ा भाई तालीम भी अपनी
آگے نہیں بڑھا سکا، بس معمولی سی تعلیم لی ہے اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور سوسائٹی میں شہرت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا۔ اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے، عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے، منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا، پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جانتا ہے اور اس نے عمر پوچھی ہے۔ لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے، وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے۔ وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے ہیں، دانا جو ہوتے ہیں، جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ دانا لوگوں کا کام ہے۔ ذرا غور تو کرنا، حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی، پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں، شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سارے اچھا جملہ کہنے والے، اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا۔ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے، کیا دھلا ہوا جملہ ہے، کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے، کیا بات میں رانائی اور وزن ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں، اعزاز رکھتے ہیں، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے۔ اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب بذات خود ایک استاذ ہیں بنیادی طور پہ، لیکن اب وہ کوئی بات کرنا بعضوں کا ضروری بھی ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ بعضوں کا تصوف کی وہ خاص چاشنی جو ایک خاص صوفی کے ہاں ملتی ہے وہ مولوی کے ہاں نہیں ملتی، اور پھر اس کا فائدہ بھی بعض جاہل صوفیہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آدمی وہاں سے کوئی تلخ یا ترش بات سن کے آیا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور اچھے جملے تلاش کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ، ان کا کام کیلو کال سے ہے، ہم تمہیں مستی اور حال کی کوئی بات سناتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ سارا دن شریعت کی حدود بتاتے تھے، یعنی فتویٰ لکھتے تھے، وہ خط کھینچتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کس درجے میں ہے، وہ سارا دن حدود کھینچتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا مفتی صاحب استاد ہیں، پھر بھی جب خطاب کے لیے اٹھتے ہیں تو کمال خطابت کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر فتویٰ لکھتے تھے، ان کی شہرت ایک مفتی کی ہے، لیکن کمال پتہ کیا ہے کہ اندر کچھ ولولہ بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اندر کچھ تڑپ بھی تو پیدا ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مفتی کا کوئی محبوب نہیں ہوتا،
ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نحو کے مسئلے بتانے والا کسی سے پیار نہیں کرتا؟ او بھائی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بیٹھ کے عبارت حل کرتا ہے وہ دل کے مسئلوں کو نہیں جانتا؟ اس کے بھی دل کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اپنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بول پڑے، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بول پڑے۔ کہا تھا نا حضرت صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کرنے کو، میری طرف دیکھو یار، بھائی ادھر دیکھنا، موبائل والے بھائی ادھر دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا نا حضور سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، فرمایا نہیں، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، کچھ بے باک ہوتے ہیں بول پڑتے ہیں، کچھ یہ کہ بول نہیں سکتے آنسو بن کے بات چھلک پڑتی ہے۔ بس ایک دن بول پڑے، پھر بریلی کے امام بھی کہنے لگے ٹھیک ہے فتوے دیتے ہیں، حدود کھینچتے ہیں، پر دل کی دنیا کا کیا کریں، دل سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، میں کیا کروں مجبور ہو گیا ہوں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، جا پھر ہو گیا ہے پیار، جا پھر کیے ہیں ہم نے دل کے سجدے، جا پھر لگ گیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق۔ تشریف رکھتے بیٹھے رہے، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو۔ بھائی بیٹھ جائیں، آپ پیسے لے کے بیٹھ جائیں، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، سب بیٹھ جائیں، آپ بڑا اتنا خوبصورت ماحول ہے، تشریف پھر دیکھیں ذرا۔ میں نے کہا کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب حد ہو گئی، یہ مولوی ہیں، یہ کسی کے مرید ہی نہیں ہوتے، تو اعلیٰ حضرت تو غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، نہ اسے شعر نہ سمجھنا، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو جس نے شعر کہنا تھا دیوان بنانا تھا تو بول گیا، نہ، اس کو ضرورت نہیں ہے دیوان بنانے کی، اسے حاجت نہیں ہے، یہ مشاعروں میں جا کے داد امداد مانگنے والا آدمی نہیں ہے، یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، یہ سچ مچ کا پیار کرتا ہے غوث پاک سے، عمر بھر کہتے ہیں میں نے قدم نہیں کیے بغداد کی طرف، ان کو سچ مچ کا والہانہ پیار ہے اپنے شیخ سے، اور یہ درد سے کہتے ہیں، یہ تڑپ کے کہتے ہیں، یہ دل کی اندر کی گہرائی سے کہتے ہیں۔ چھوٹا موٹا آدمی بھی مبالغہ رائی نہیں کرتا، رکتا ہے، کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، کہیں دنیا میں بدنام نہ ہو جاؤں، لیکن اتنا سچا پیار، خود اتنے بڑے ہو کر اتنی کھلی بات کہنے لگے وہ کوئی اور ہوں گے جن کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ پڑھ لکھ کے مرید نہیں ہوتے، ہم نیرے مرید نہیں ہوئے، ہمارا حال دیکھو، ہمارا حال محبت نے کر کیا دیا ہے، ہم تو حال سے بے حال ہو کے کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، اور پھر اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، او یارو یہ غلامی کا رنگ، یہ انداز، میں چونکہ کسان کا بیٹا ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا، تو وہ جاتی دفعہ جو میری اماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا وقت نہ ضائع کرنا، غریبوں کو کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، تو میری جب پہلی نظر پڑی تھی نا تو وہ جن کی تو گئے ہوتے ہیں میلاد میں اور رمضان کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں تو ان کا تو چلو حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں کس درد اور کس شوق سے اور کس والہانہ پن سے وہ غریب پہنچتے ہیں، تو میں تو جب پہلی بار گیا تھا اور میں نے جب گنبد خضرا شریف کو پہلی نظر سے جھچکتے جھچکتے دیکھا تھا تو میری تو اندر کی تسکین صرف فاضل بریلوی نے بجھائی تھی، میرا تو وہ جو اندر ولولہ تھا،
وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا لہجہ مستعار لے کے اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کی تھی. کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار. یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا واللہ یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے. یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے. یہ سچ کہنے لگے لوگو یہ صرف ابو بکر صدیق کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف مولا علی کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف معراج سے لوٹنے والے دولہا کو دیکھ کر سیدنا بلال کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف حضرت سلمان فارسی جنہوں نے صدیوں بعد رخ دیکھا تھا صرف انہی کا دل بے قرار نہیں. یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا, جب مسکینوں نے دیکھا ہے, غریبوں نے دیکھا ہے, تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار. واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار. لیکن اب بولے, کہنے لگے روکیے سر کو روکیے, ارے روکیے سر کو, ارے روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے, لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا, کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا ہے, پتا ہوتا. ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو, لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا, اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. ساری زندگی انسان نے کھانے ہیں, ہم نے بھی زندگی میں مہنگے ہوٹل دیکھے, پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا, اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پاک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا, تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں. تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے, کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے, کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا, اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا. تو جب استاد کا, شیخ کا, ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے, تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو. فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا, یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں, کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے. تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا, ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد پکیندے گزر گئے. جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا, تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا, پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی تھی. کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں, کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں, کوئی کہتا ہے ظاہر کوے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا, تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے, تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی, ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا. کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے, یہ دل سے کہتا ہے, یہ ایمان سے کہتا ہے, یہ بیٹھتا بریلی میں ہے, پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں. یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے. داغ دیلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا, اس کے پیچھے کوئی بات ہے. اس نے بھی کہا تھا, ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کریں نہ کریں, کہہ گیا تھا وہ بھی. لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے. لوگ ہمیں دینی تعارف والا سمجھ کے دعا کرانے کی نسبت سے دکھ بتاتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے.
बड़ी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में है लोग, और कोई नींद की दवाई खा के सोता है, कोई नफ्सियात के डॉक्टर से सेशन लेता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। फाजिल बरेलवी ने हाल बताया है, ये शेर नहीं है। आला हजरत बरेलवी के एक एक शेर को खोला जाए तो कई कई सफ़े बने। ये सारा सलाम रज़ा इसकी शरह कर दी जाए तो सीरत पर मजबूत काम हो जाए, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल इकट्ठे हो जाएं, एक जगह यकजा कर लिए जाएं, ये भी एक तहकीकी मकाला हो जाए। बस बात समेट रहा हूं। आला हजरत कहते हैं दिल परेशान होना तो बाज़ औक़ात किसी को दुख सुना के भी बंदा हल्का होता है। नहीं, आप किसी से कहें तो वो महसूस करता है कि यार ये पता नहीं, हमारे घर में तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं जुमे में दुआ ना कराएं, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि नहीं कोई ज़रूरत तो नहीं। ये बड़ा बच बच के चलना पड़ता है। चिट्टी चादर बड़ी जल्दी इस पर धब्बा नज़र आता है, बड़ा मोहतात हो करके वक्त गुजारना पड़ता है भाई। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ़ में हो, लोगों को दुख सुनाओगे तो शायद कोई समझ ना ले कि ये किसी इमदाद का तलबगार है। फरमाते हैं बड़े दुखी होना तो मेरे नबी की नात पढ़ा या सुना करो, हुजूर की सीरत पढ़ा या सुना करो, करीम की बात किया करो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और मैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये मैं उनके निसार का तर्जमा करूं जो हमारी माएँ किया करती थी, इसका तर्जमा है मैं बारी जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं सदके बारी जावा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और चले इकबाल ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन बाज़-औक़ात बाज़ चीज़ों पर बाज़ लोगों ने कलाम किया। फाज़िल बरेलवी ने भी एक बात की है, लेकिन लहजा देखें कैसा अनोखा है। कहने लगे अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और ये जो स्टेज पे सजे हुए लोग हैं और मेरी तरह के बहुत सारे गरीब घरों से उठे हुए बड़ी कुर्सियों पे बिठा दिए गए हैं, तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पता है ये क्या हुआ है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांग, बस मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्भे बहा दिए हैं।